In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the Deep One, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by Cacophony, the Mad One, who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time, their voices swelled into a single devastating scream. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑائی کے میدان میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں یا موت میری طرف آ رہی ہے۔ یہ دلرانہ قول اللہ کے شیر مولا علی علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اسلامی غزوات میں ایسی شجاعت اور بہادری سے بے خوفی کا مظاہرہ کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی تاریخ کی پہلی عظیم جنگ ہے۔ حق و باطل کا یہ معرکہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مدینہ سے 150 کلومیٹر دور واقع بدر نامی مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کافی کم تھی۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو مشرکین پر فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کی ایک بڑی وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکہ میں 13 سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ہجرت کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کامیاب ہونے لگی تو قریش کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ان کی حاکمیت عرب سے ختم نہ ہو جائے، لہٰذا قریش مکہ نے مسلمانوں کو تعاقب نہ چھوڑا اور اس کے برحق جماعت کی جڑ سے خاتمے کے لیے اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ میدان میں اتر پڑے۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدوں کی تعداد صرف 313 تھی اور جبکہ کفار مکہ کی فوج 1000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2 3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی علیہ السلام اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بدر کا میدان تھا اور دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مشرکین کی صفوں سے 3 شخص اپنی تلوار لہراتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو یہ دعوت دی۔ یہ عربوں کی جنگ کا دستور تھا کہ جنگ کے آغاز میں زور آزمائی کیا کرتے تھے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 حریف عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کے خلاف حضرت امیر و حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ نے چند لمحوں میں عتبہ کو ہلاک کر دیا۔ ولید امام علیہ السلام مد مقابل آیا۔ ذوالفقار کی دھار اور قوت ایمان اور شیر خدا کے آگے زیادہ دیر نہ ٹک پایا اور اس کا کام بھی تمام ہو گیا۔ پھر حضرت عبیدہ نے امیر حمزہ اور حضرت علی کی مدد سے شیبہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام تینوں افراد کے قتل میں شریک تھے۔ اسلامی لشکر نعروں سے گونج اٹھا اور کفار کے خیمے میں ہلچل مچ گئی اور یہ لڑائی شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان کفار پر غالب آنے لگے۔ کفار مکہ کے پاؤں اکھڑنے لگے اور حیدر کرار علی علیہ السلام کی تلوار دشمنوں پر برق بن کے گزری۔ وہ فوج جو تمام ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھے، اس کا تمام غرور تکبر میں بکھر گیا۔ یہ ایک فیصلہ کن لڑائی تھی جس میں اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ کی غیبی مدد کے ذریعے فتح نصیب ہوئی۔